السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے اوروں کو رجھایا اور ان کو حق کی تعلیم دی اور انہیں سیدھا راستہ بتایا، ہمیشہ ظلم سے روکا، ہمیشہ زیادتی کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ اصل انسانیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کا تعاون کریں، دوسروں کا ساتھ دیں۔ ایک انسان اپنے لیے جی لیتا ہے تو یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے، اوروں کے لیے اگر جیتا ہے اور اگر ان کا تعاون کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے تو یہ جینا جینا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک مہمان آئے، بہت بھوک، بہت پیاس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں معلوم فرمایا کہ ہے کچھ کھانے کے لیے، اس لیے کہ حجرے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی سے متصل، تمام حجروں میں پہلے معلوم کروایا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ کہیں کچھ نہیں ہے، نہ کھجور ہے، نہ ستو ہے، نہ کوئی اور چیز کھانے کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرات صحابہ سے پوچھا، کوئی ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر انہیں لے کے جاؤں اور ان کی مہمان نوازی کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت عطا فرمایا، صحابی کو ساتھ لے کے گئے، باہر ٹھہرایا، بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے، اس لیے کہ اس وقت تو بڑے چھوٹے مکانات ہوا کرتے تھے۔ تو بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے نبی کے مہمان کے لیے، کچھ کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ شوہر نے کہا نبی کا مہمان آیا ہے، اس لیے بہتر مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیں اور ہم بھی چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیں تاکہ نبی کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ہی ہوا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا ماں نے، اور کھانا لا کے دسترخوان پہ رکھا۔ اس کے بعد چراغ درست کرنے کے بہانے، جیسا مشورہ طے پایا تھا میاں بیوی کے درمیان میں، تو اسی طرح بیوی نے چراغ درست کرنے کے بہانے آ کے چراغ بجھا دیا اور مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا۔ پھر اسے رخصت کیا کہ جاؤ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس مسجد نبوی میں آرام کریں، جیسا بھی ہو۔ تو وہ گئے، صبح ہوئی، فجر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ آیت اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. آپ علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، بلا کے پوچھا آپ نے اپنے مہمان کی کیسے مہمان نوازی کی کہ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دیا. صحابی رسول علیہ السلام نے سارا واقعہ ذکر کیا. بات یہ ہوئی تھی، واقعہ یہ پیش آیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت پڑھ کے سنایا. اللہ نے کیا تعریف فرمائی ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ اپنی حالت پتلی ہو، اپنے پاس کچھ نہ ہو، ہم دوسروں کا خیال کریں کہ دوسرے اچھا جی لیں، دوسرے کچھ کھا لیں، دوسرے کچھ پی لیں. آج اس سے ہم مختلف دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیے نہ جئیں، ہم اچھا جیے نہ جئیں لیکن دوسرا نہیں جینا چاہیے. یا میرے اللہ، یہ کیسی حالت آج مسلمانوں میں پیش آ رہی ہے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی پہ حسد کرتا ہے، یہ ایک مفتی دوسرے مفتی پہ حسد کرتا ہے، یہ ایک مالدار دوسرے مالدار پہ حسد کرتا ہے، اور ایک تاجر دوسرے تاجر پہ حسد کرتا ہے. یا میرے اللہ، نبی کے تعلیمات ہرگز ایسا نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے اس صحابی کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار کے بتا دیا کہ اپنی حالت پتلی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے ایک سچا انسان. اگر ہماری حالت کیسی بھی ہو لیکن ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر ہم کسی کی مدد نہ کر سکتے ہوں تو نہ کریں، لیکن کم از کم ہم اس کا برا نہ چاہیں. آج اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو مدد ہرگز نہ کریں، چھوڑ دیں، لیکن ہم اس کا برا نہ چاہیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں، اور اس کے لیے گڑھے نہ کھودیں، اور اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، حضرات صحابہ کی تعلیمات، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کا معاملہ ہے. غیروں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حسن سلوک تھا، آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، چاہیے کہ وہ ہم اور آپ سنیں. غزوہ بدر کا موقع، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ پانی کے ایک ہاؤس پہ قبضہ کر لیا. غزوہ بدر میں جہاں میدان کارزار ہے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے اس پانی کے چشمے پر، ہاؤس پر قبضہ کر لیا. عین غزوے کے موقع پہ جب چل رہی ہے، کچھ دشمنوں کے لوگ آ کر پانی لینا چاہے. ان کے پاس پانی جب ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس جو حوض ہے اس حوض سے، اس چشمے سے پانی لینا چاہا. حضرت صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کریں کہ کیا ہم ان کو پانی دینے سے روک دیں، ان کو منع کر دیں، یا یہ ہے کہ ہم ان کو پانی دیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، جیسا بھی چاہے دشمن کو پسپا کر دیا جائے، دشمن کو زیر کر دیا جائے، اس کی ہار ہو، بس اتنا ہی ہے. قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر. آپ نے کیا حکم دیا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پانی ہرگز نہ روکنا، وہ پانی لیں، پانی پئیں، ان پر پانی کو تنگ نہ کریں. حضرات صحابہ نے پانی کو دے دیا. اسی غزوے میں پہلے، اسلام سے پہلے دشمنوں کی یہ عادت تھی، جب ایک دوسرے پہ غلبہ پا لیتے تو وہ لاش کو لے کر لاش کا مسلح بناتے. مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہونٹ کاٹنا،
تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ لاش کی اس طرح بے حرمتی کی جاتی تھی، اس کو مصلح کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا، دشمنوں کی لاشیں پڑی ہیں، کیا ہمارے لیے یہ اجازت ہے کہ ہم ان کا مصلح بنائیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دشمن تھے، ہم پر ظلم ڈھایا تھا، ہماری زندگی کو تنگ کر کے رکھا تھا، کیا ہمارے لیے اجازت ہے؟ قربان جائیے میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کا مصلح نہ بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، نہ ان کے ناک کاٹے جائیں گے، نہ ان کے کان کاٹے جائیں گے، نہ ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، پوری عزت کے ساتھ اس انسانیت کی لاش کو دفن کر دیا جائے۔ ہے اس سے بڑھ کر کوئی محسن، ہے اس سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین؟ قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر، آپ ہی کی تعلیمات تھیں۔ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جزیہ لیتے تھے، ٹیکس اصول کرتے تھے، آج غلط فہمیاں پیدا کرواتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان، تاکہ ان کے تعلقات بگڑ جائیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ملک شام فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کا جب امیر مقرر کیا گیا، جی ہاں، وہاں کے رہنے والے عیسائیوں سے ٹیکس لیا گیا جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ جب ملک شام پر رومیوں کے جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ رومی پھر دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے یہاں اس ملک شام پہ فتح پانا چاہتے ہیں، اسلامی سلطنت کے امیر حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ جتنے ہم غیر مسلم بھائیوں سے پیسے اصول کیے ہیں، ٹیکس اصول کیا ہے، اس پورے ٹیکس کو جن سے جتنا لیا گیا ہے اتنا پورا واپس کر دیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق جب آپ کے ماننے والوں نے اس ٹیکس کو لے جا کر تقسیم کر دیا، واپس کر دیا، جن سے جتنا لیا تھا پورا اکاؤنٹیبل تھا، سارا لکھا ہوا تھا، جا کے واپس کر دیا، دوڑ کے آئے عیسائی امیر حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے پوچھا کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہمارے پیسوں کو جو لیا گیا تھا ٹیکس کے طور پہ واپس کر دیا؟ قربان جائیے اس جواب پر، کیا جواب دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ ذرا سنیں اور پہنچائیں دوسروں تک۔ آپ نے جواب دیا، یہ ٹیکس اس لیے ہم نے لیا تھا تاکہ ہماری فوج آپ کی حفاظت کر سکے، ہمارے لوگ آپ کی حفاظت کر سکیں۔ اب جنگ کا خطرہ ہے، اس لیے اس موقع پر ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کہاں سے ہم آپ کے پاس سے پیسے وصول کر سکتے ہیں، اس لیے اب ہم آپ کے پیسے آپ کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ اللہ اسلام کے ان جیالوں کو فتح نصیب فرمائے۔ کون دعا کیے؟ عیسائی کے ان لوگوں نے، تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ان جیالوں انہوں نے دعا کیا کہ اسلام کے ان جیالوں کو اللہ رب ذوالجلال فتح نصیب فرمائے، جو ایسا انصاف کرتے ہیں کہ جب یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پیسے ہم کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پیش فرمائے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، ایک دن بیمار ہو گیا، آیا نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے گھر پہنچ گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں جو خیبر میں یہود بسا کرتے تھے، بہت سارے یہود۔ جب خیبر فتح ہوا،
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کے ان یہودیوں کی کھیتیوں کو ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک معاہدہ ہوگا، تم اپنی جگہ آرام سے رہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، کوئی تم پر ظلم نہیں ڈھائے گا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم آرام سے یہاں زندگی گزر بسر کرو، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ کہ آدھی جتنی تم کھیتی کرو گے اس کا آدھا مسلمانوں کو دے دو، بس اتنا، پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ذرا برابر بھی تم پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ جب کھیتی کاٹی گئی تو وہ لا کے دیے تو وہ سوچا کہ مسلمان ہم سے مذاق کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا دیں گے، پہلے تو ہم زیادہ دیا کرتے تھے، اب یہ تو کم ہو گیا ہے، تو زیادہ لے جا کر دیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے خیبر میں جو زیادہ دیا گیا تھا اس کو واپس لوٹا دیا۔ انہوں نے کہا کیوں واپس لوٹا رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی ہمارے لیے حکم دیا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق ہم لیں، آدھا ہی لے سکتے ہیں، آدھے سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی غیروں کے ساتھ بے مروتی سے پیش نہیں آیا، بلکہ ان کے ساتھ رواداری، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آ کر انسانیت کی سب سے بہترین مثال پیش فرمایا۔ جی ہاں، آپ کی یہی تعلیمات ہیں، لیکن قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں جس کے پس منظر کو سمجھے بغیر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں غیر مسلموں کو مارنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے بعض غلط قسم کے لوگ ان آیات کو نکال کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کس طرح کی آیات پیش کی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان آیات کا خلاصہ تاکہ ہمارے بھائیوں کے بھی علم میں آئے اور پتہ چلے کہ ان میں کس طرح کی تعلیمات ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، کب اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا اس بات کے کرنے کا۔ ان ساری باتوں کو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو 26 آیتیں ہیں جس کے بارے میں دشمنان اسلام نے یہ ایک غلط نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو مسلمان کس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی اور خاص طور پر غیر کافروں پر ظلم ڈھانے کی بات کہی گئی ہے، اور قرآن کی کس طرح کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں کر کے دوسروں کو ورغلانے کی کوشش جو کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے درمیان میں خوب محبت عطا فرمائے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مسجد کے ایک بہت ہی قدیم خدمت گزار جناب سید اسحاق عرف نثار صاحب، ان کا کل انتقال ہوا۔ اس سے پہلے جو لمبی مدت تک خدمت کرنے والے ہمارے یہاں کے مؤذن حافظ محمد مصطفیٰ شریف صاحب بہت سالوں تک ماشاءاللہ جامع مسجد کی خدمت کرتے رہے، وہ بھی چند مہینوں پہلے ہم سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ جی ہاں، کوئی خدمت چھوٹی نہیں ہوا کرتی، ہر خدمت بڑی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ہم بڑے ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم کبھی کسی کو چھوٹی خدمت سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، عرب کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ جس میں ایک شرابی، ایک کبابی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے لڑکتا ہوا اندر داخل ہونا چاہتا ہے، دو نوجوان آ کے اسے مسجد میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے کہ اس لیے کہ ایک شرابی ہے، یہ شراب پی کے مسجد میں کیسے آ سکتا ہے، یہ لڑکتا ہوا اندر آ رہا ہے، اسے آنے نہ دیا جائے۔ دو نوجوان اسے روک رہے ہیں۔
امام صاحب نے کہا کہ نہیں اسے مت روکو، اسے آنے دو۔ پھر اس نے گزارش کی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھا دو، مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب امام صاحب نفل کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے، اب نماز پڑھا رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں سجدے میں گئے تو وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اب دوسری رکعت بہت مختصر کر کے امام صاحب نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد اپنے اس ساتھی کو جو سجدے میں پڑا ہوا ہے ابھی پکار کے کہنے لگے، ارے بھائی اٹھو اٹھو۔ بیچارہ کہاں سے اٹھ سکتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ کب کس کے لیے کیا اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ میرا کیا ہوگا میں نہیں جانتا، نہ میں اترا سکتا ہوں نہ کوئی اور اترا سکتا ہے۔ بس یہی دعا ہم کو کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارے یہ دو ساتھی تھے ماشاءاللہ، مائک کی جو خدمت انجام دے رہے تھے، نثار صاحب کئی سالوں سے ماشاءاللہ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں چھوٹا تھا اس وقت جامع مسجد کی خدمت کے لیے میں آیا تھا، جب سے سلسلہ شروع ہوا اب تک برابر چل رہا ہے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ان احباب کا بڑا اچھا سا تعلق تھا۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے کبھی ان کو نیچی نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ عزت عطا کیا اور ان کا شکر بجا لایا۔ مؤذن صاحب کو بھی عزت دی اور ہمارے نثار صاحب کو بھی عزت دی۔ آج ہم سے رخصت ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ٹرسٹ کی طرف سے ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ رب ذوالجلال ان کی خدمات کو قبول فرما کر جنت نصیب فرمائے۔ یہ ہم سے پہلے جا کے وہاں آرام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی جا کر ان سے ملیں گے، ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جن احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کرے کہ اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک مشکل وقت سے سب گزر رہے ہیں، سب ادارے گزر رہے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ اور اس کے زیر سایہ چلنے والا جامع العلوم، یہاں کا ایک بڑا عملہ، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ اور ان کی دوسری ضروریات کا مسئلہ، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آن لائن جو آپ کے پاس اگر اکاؤنٹ نہ ہو تو ہم سے معلوم کر لیں، ہم آپ تک اس جامع مسجد ٹرسٹ کے اس اکاؤنٹ کو پہنچائیں گے۔ آن لائن آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ٹرانسفر کر دیں تاکہ یہاں کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر سکے۔ اللہ کرے کہ اللہ اس مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ڈھارس بنے، ڈھال بنے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور آپ میں سے ہر ایک کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔